اللہ کا احسان، فتح یاب پاکستان، مارکائے حق بنیانم مرصوص میں تاریخی کامیابی پر قوم اللہ کے حضور سربہ سجود۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے۔ افواج پاکستان کی جرت، بہادری اور عزم کو سلام۔ ملک دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ ہمیں کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ مملکت خداداد پر بری نظر ڈالنے والے دشمن کو دو ٹوک پیغام۔ دشمن جو کہ جنوبی ایشیا میں اپنے آپ کو تھانے دار سمجھتا تھا، غرور کے نشے میں پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان شاہینوں کو، ان جوانوں کو یہ جرأت عطا کی، انہوں نے ایسا ڈراؤنا خواب دکھایا کہ قیامت تک وہ اس خواب سے نکل نہیں سکیں گے۔ وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والوں کو سلام۔ قوم کی دعاؤں اور بہادر مسلح افواج کے جذبے کی بدولت سرخرو ہوئے پاک فضائیہ نے دشمن کے 6 طیارے مار گرائے، رافیل کو فیل کر دیا، دشمن کا غرور خاک پہ ملا دیا۔ بہادر سپوتوں نے دشمن کے خطے میں تھانے داری کا بت پاش پاش کر دیا۔ اللہ رب العزت کے حضور سربہ سجود ہے جس نے عظیم فتح سے نوازا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم تشکر کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ یوم تشکر کے سلسلے میں پاکستان مونومنٹ پر خصوصی تقریب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی، وفاقی وزراء، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی شرکت۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے کا وزیر اعظم کو صدر سلام۔ شہدائے وطن کے درجات کی بلندی، وطن عزیز کی ترقی، سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کا خصوصی فلائی پاس، شیر دل شاہینوں کا قوم کے عزم اور ولولے کو سلام۔ پاکستان آپریشن بنیانم مرصوص میں فتح پر یوم تشکر۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سبز لالی پرچم فضا میں بلند کیا۔ پاکستان پرامن ملک ہے، اپنے دفاع میں بھرپور جوابی کارروائی کا حق استعمال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم کا آرمی چیف کے ہمراہ سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت۔ مارکہ حق میں بے مثال بہادری، عزم اور فرض شناسی کی ستائش۔ افواج پاکستان اور پوری قوم نے جس طرح متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عوام کی ثابت قدمی عسکری تاریخ کا روشن باب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے آرمی چیف کے ہمراہ اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد۔ اہل خانہ سے اظہار ہمدردی، فاتحہ خوانی اور بلندی درجات کی دعا۔ وزیر اعظم نے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف کے عزم اور فرض شناسی کو سراہا۔ ہمیں اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں پر فخر ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف شہید کے والد اور اہل خانہ کی دلجوئی، فاتحہ خوانی اور بلندی درجات کی دعا۔ ہم اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کی قربانیوں کے ہمیشہ معترف رہیں گے۔ قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ صدر مملکت نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی ملاقات۔ پاکستان بھارت جنگ بندی اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔
محمد اسحاق ڈار کی اشتعال انگیزی کے خاتمے کے لیے برطانیہ کے مثبت اور تعمیری کردار کی تعریف، باہمی تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے سمیت دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے پر گفتگو۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی اسلام آباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات، پاکستان بھارت کشیدگی اور خطے میں پائیدار امن کے اقدامات پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تجارتی، سماجی اور ثقافتی تعلقات میں اضافے پر بات چیت۔ پنجاب بھر میں یوم تشکر کی تقریبات، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پرچم کشائی کی، دشمن کے ناپاک عزائم ہرگز کامیاب نہیں ہونے دیں گے، علماء کرام، عوام اور افواج پاکستان کا مشترکہ عہد، قوم کو فتح مبارک، پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز شاہینوں نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، وزیر اعلیٰ مریم نواز۔ آپریشن بنیان مرسوس میں شاندار کامیابی، مسلح افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، شہداء ملک و قوم کے محسن، شہداء کی یادگاروں پر حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی، شہداء کے لواحقین سے بھی ملاقاتیں، بہادر سپوتوں کی بدولت وطن محفوظ ہاتھوں میں ہے، شہداء کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی، صوبائی گورنرز اور وزراء اعلیٰ کی یوم تشکر تقریبات میں شرکت، مسلح افواج کو شاندار خراج تحسین، مزار قائد اور مزار اقبال پر بھی حاضری، پھول رکھے، فاتح خوانی کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا یوم تشکر پر پنجاب رینجرز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا، شہداء کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہے، شہداء کی قربانیوں کی نظیر نہیں ملتی، محسن نقوی۔ مسلح افواج کے ہاتھوں ازلی دشمن بھارت کو ذلت آمیز شکست، یوم تشکر پر وفاقی دارالحکومت میں 31 صوبائی دارالحکومتوں سمیت گلگت بلتستان مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی، جمعے کے خطبات میں افواج پاکستان اور ملک کی بقا و سلامتی کی خصوصی دعائیں۔ معرکہ حق میں تاریخی فتح پر یوم تشکر، شہداء کے مزارات پر خصوصی تقریبات، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید نشان حیدر کے مزار پر پھول رکھے گئے، فاتحہ خوانی کی گئی، گجر خان میں کیپٹن محمد سرور شہید کی یادگار پر مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، جہلم میں میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی یادگار پر تقریب، سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید، غزر میں حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے مزار پر بھی تقریب، پائلٹ آفیسر راشد منہاز شہید نشان حیدر کے مزار پر کراچی میں خصوصی تقریب، کوٹلی میں نائک سیف علی جنجوعہ شہید ہلال کشمیر کے مزار پر تقریب، دفاع وطن میں جان کی قربانی دینے والوں کو قوم کا خراج عقیدت۔ معرکہ حق میں افواج پاکستان کی شاندار فتح، بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا، ہماری مسلح افواج نے دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا، بھارت جان چکا ہے کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، وہ ایسی حرکت اب دوبارہ کبھی نہیں کرے گا، ضرورت پڑی تو جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، شہداء کے لواحقین۔ آزاد کشمیر میں یوم تشکر پر شہر شہر گاؤں گاؤں ریلیاں، شکرانے کے نوافل، ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام، شہداء کی درجات کی بلندی اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ مظفر آباد میں یادگار شہداء جموں کشمیر سے ریلی نکالی گئی، پاکستان زندہ باد اور مسلح افواج کے حق میں فلک شگاف نعرے، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مختلف ملکوں میں یوم تشکر کے حوالے سے تقاریب، مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں پاکستانی عازمین حج کی یوم تشکر پر ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین، پاکستان ہاؤس لندن میں تقریب میں بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی شرکت، ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے قومی پرچم لہرایا۔
ऑपरेशन बनियानुम मरसूस में पाकिस्तान की फतह कौमी इत्तेहाद और मुसल्लह अफवाज की मौसर हरबी सलाहियतों का नतीजा। भारत को अस्करी, सियासी और सिफारती महाज पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। जारे भारत जमहूरी इक़दार को पामाल कर रहा है। मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर होना बड़ी कामयाबी है। अरकान सेनेट ज़मीन पर्वत दश्तो दरिया हो धरती हर धड़कन अपनी है इस मिट्टी से बांधी हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात सामान है हम हर घड़ी तैयार कामरान है हम जैसे हो हालात सामान है हम पंजाब रेंजर्स के दस्ते की लाहौर गैलन में यादगार शहदा पर हाजिरी, शहदा को सलाम अकीदत, ड्रिल का मशहूर कुन मुजाहरा। बड़ी कठिन राहें देखी है हमने भारत की जानिब से जौहरी ताबकारी की खबरें बेबुनियाद। भारतीय मीडिया झूठा प्रोपोगेंडा कर रहा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपना दिफा किया, साबित कर दिखाया इज्जत और वकार पर समझौता नहीं करेंगे। सीज फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां, घरों पर छापों का बहिमाना सिलसिला जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से 3000 से ज्यादा कश्मीरी गिरफ्तार। बेगुनाह नौजवानों का मावरा अदालत कत्ल और गिरफ्तारियां। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी भारत को जवाब दे ठहराए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गजा के जबालिया कैंप पर अस्पताल पर इसराइली फौज की बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटे में 109 फलस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। शहीद होने वालों में डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और मरीज शामिल। फजाई हमलों के दौरान 45 बच्चों की शहादत, बर्बरियत और बेहिसी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 53,000 से तजावुज कर गई। 10 लाख से ज्यादा बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। खुराक, पानी और अद्वियात नापैद। यूक्रेन और रूस के दरमियान 3 साल बाद इस्तंबुल में बराह रास्त मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के वफूद का मुज़ाकरात के इब्तदाई दौर पर इजहार इत्मीनान। अपने अपने मुल्कों की क़यादत से मशावरत के बाद मुज़ाकरात के नए दौर के बारे में फैसला होगा। मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो ऐसी मेरी वाइब देखो कैसा मेरा फैक्स देखो मस्त देखो आज मेरा एक्स देखो ऐसी मेरी वाइब देखो कैसा मेरा फैक्स देखो। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। पीएसएल का मेला कल से दोबारा शुरू होगा। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी रावलपिंडी स्टेडियम में होंगे आमने सामने। मुकाबला शाम 7:30 बजे पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। ग्रुप मैचेस की मेजबानी रावलपिंडी, प्लेऑफ मरहले और फाइनल की मेजबानी लाहौर करेगा। बॉल डाल बेटा बोल कम कौन कितने पानी में है शो मी शहर शहर वही शोर गली या ग्राउंड लड़के मारे जोर। पाकिस्तान सुपर लीग कोयटा ग्लैडिएटर्स 13 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ मरहले में जगह बना चुकी। कराची किंग्स दूसरे और इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स को चौथी, पेशावर ज़ल्मी को 5वीं और मुल्तान सुल्तान्स को 6ठी पोजीशन हासिल। और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट अमेरिका की कोको गाफ और इटली की जैस्मिन पाओलिनी फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल्स में चीन की किन वेनजिंग और अमेरिका की पैटन स्टर्न्स को शिकस्त।
हेड लाइन्स आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मोटरवेज का अल्लाह का एहसान फतह याब पाकिस्तान। कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबा सजूद। कौम मार्का हक के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर यौम तशक्कुर मिली जोश व जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज मसाजिद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआओं के साथ किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों के नारे तकबीर के नारों से फजा गूंज उठी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकारीब हुई। निशान हैदर का आला तरीन एजाज हासिल करने वालों और दीगर शोहदा के मज़ारों पर खुसूसी तकारीब मुनक्किद हुई और फूल चढ़ाए गए। मुल्क और बैरून मुल्क में परचम कुशाई की गई। तमाम छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकरीबात और रैलियों का भी एहतमाम किया गया। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर यौम तशक्कुर वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी परचम फ़ज़ा में लहराया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर इस अज़्म की तजदीद की कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन हम अपने दिफा का हक महफूज रखते हैं। आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट। यौम तशक्कुर के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सब्ज हिलाली परचम फिजा में बुलंद किया। इस मौके पर वजीर आजम ने दोहराया कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत ने बुजदिली का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके नतीजे में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए और हमें इन बेगुनाह शहरियों की खातिर जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। जवाब में हमारे शाहीनों ने ऐसी कारी जरबे लगाई कि दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहा के अंबार और एयर बेसिस देखते ही देखते खंडरात बन गए। पसरूर कैंट और कामरा एयरबेस के हालिया दौरों के मौके पर अफसरों और जवानों को खिराजे तहसीन पेश करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाशगाफ अल्फाज में पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। भारत ने दोबारा मुहिम जोई की तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत ने सोचा भी ना होगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म की तजदीद की कि हम अपने दिफा में भरपूर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मार्का हक की फतह और यौम तशक्कुर के सिलसिले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद की रहायश गाह पर गए और शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के आज़म और फर्ज शनासी को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी भारत के खिलाफ मार्का हक में शहीद होने वाले स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ की रावलपिंडी में रिहाइश गाह गए। सदर ममलकत ने उस्मान यूसुफ शहीद के बुलंदी दराजात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। सदर ममलकत ने दिफा वतन के लिए जान का नजराना पेश करने पर शहीद को कौम की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया। सदर ने कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पूरी कौम अपने सिपाहियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। हम शहदा और उनके खानदानों की कुर्बानियों के हमेशा मोतरफ रहेंगे। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के हमरा कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया और मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर आज़म ने जख्मी जवानों की मार्का हक के दौरान बेमिसाल बहादुरी, आज़म और फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म का कहना था कि जिस तरह अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने यह जंग लड़ी, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का फैसला कुन बाब बन चुकी है।
बरामदात और सरमायाकारी के फरोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी के हवाले से इस्लामाबाद में इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इयादा किया कि हुकूमत मजबूत मईशत के हुसूल, रोज़गार के मौक़े की फराहमी और महंगाई के देर पार मुकम्मल खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेगी। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत से सेर हासिल मशावरत के बाद बुनियादी माशी इस्लाहात के लिए एक जामे मनसूबा तश्कील दिया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी कदम उठाते हुए दरामदी महसूलात में बतदरीज नुमाया कमी की मंजूरी दी। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक अमल दरामद कमेटी भी तश्कील दी। उन्होंने इस इक़दाम को माशी बेहतरी के हुसूल की जानिब एक अहम संग मील करार दिया और कहा कि फैसले से बरामदात पर मबनी तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकेगा। बेरोज़गारी समेत महंगाई की शरह पर भी काबू पाने में मदद मिलेगी। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को भी फ़रोग़ मिलेगा और रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इज़ाफ़ी कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी को अगले 4 से 5 साल में मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की हिदायत करते हुए कस्टम ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला किया गया। फिलहाल बाज़ अशिया पर यह शरह 100% से भी तजावुज़ कर सकती है। कस्टम्स ड्यूटी की शरहों को 4 स्लैब्स तक महदूद कर दिया गया है, जिससे बरामदात से मुतालिक कानूनी पेचीदगियों में नुमाया कमी आएगी और मुख्तलिफ सनतों को बराबर के मौक़े मुयस्सर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इस तारीखी फैसले से मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुलेगी और मुल्की सनतों को खाम माल, दरमियानी अशिया और सरमायाजाती सामान बाआसानी और सस्ते दामों दस्तयाब होगा। इसके अलावा मुसाबकत में इजाफे की वजह से मकामी सनतें ज़्यादा मौसर और मुसाबकती बनेंगी, जो मुल्क के लिए बरामदी आमदनी बढ़ाने में मदद देगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैरिफ में कमी न सिर्फ जारी खाते के खसारे मुस्तहकम करेगी, बल्कि कस्टम्स ड्यूटी से ज़्यादा महसूलात हासिल करने में भी मददगार साबित होगी। और पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के साथ कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया का किरदार मुस्बत और काबिल कद्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की तफसील जानते हैं नम्रा सोहेल से। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की सूरत हाल और जंग बंदी के दौरान बरतानवी वजीर खारजा का ये पहला दौरा है। वफूद की सतह पर मुलाकात में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने जनूबी एशिया में हालिया पेशरफ्त, बिलखुसूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। मुज़ाकरात के दौरान नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ भारतीय इश्तियाल अंगेज जारहियत के हवाले से बरतानवी वज़ीर खारजा को ब्रीफ किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में आम शहरियों को नुकसान से बचाने के लिए तमाम मुमकिन एहतियात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मजीद कशीदगी से बचने और खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में पाक बरतानिया दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू में तिजारत, माशी ताउन और तरक्याती शराकतदारी में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि तालीम, सेहत और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बरतानिया का पाकिस्तान के साथ ताउन काबिल कदर है। नायब वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर खारजा के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने कहा कि कशीदगी में कमी के हवाले से बरतानिया का किरदार लायके तहसीन है। इससे पहले बरतानिया के वज़ीर खारजा डेविड लेमी दफ्तर खारजा पहुँचे तो नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने मरकजी दरवाजे पर उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहनीती जुमलों का तबादला हुआ। बरतानवी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद वुसअत आएगी। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तमाम माशी इशारियों का मुस्बत रुझान सबूत है कि मुल्क इक़्तिसादी लिहाज से मुस्तहकम हो रहा है। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में डोमेस्टिक ग्रीन स्कूप बॉन्ड्स के इजरा के मौके पर खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगी सिद्रा फातिमा। वीडियो लिंक के जरिए तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि IMF की जानिब से पहले जायजे की मंजूरी और $1.3 अरब के रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी हमारी बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल बजट पर काम जारी है, जिसमें पेंशन इस्लाहात और कर्जों की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। We are in the process of restructuring and reorganizing our debt management office in line with global best practices and sort of around sort of modern lines. और इसी सिलसिले में we will be and you will be hearing about various innovative funding products जो हम जिस डिमांड को हमने मीट करना है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ भी। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक ग्रीन सुकूक बॉन्ड्स का इजरा कर रहे हैं ताकि मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए फाइनेंसिंग को पूरा किया जा सके।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا کہ حکومت کی بہتر حکمت عملی کے باعث ٹیکس ٹو جی پی کا تناسب 9.5% سے بڑھ کر 10.6 تک پہنچ گیا ہے، جبکہ اگلے مالی سال کے اختتام تک اسے 11% تک لے جائیں گے۔ پی ایس ایکس کی چیئرپرسن شمشاد اختر اور ایم ڈی فرخ سبزواری نے کہا کہ پی ایس ایکس بانڈز کی کامیاب نیلامی کے سلسلے میں بہترین پلیٹ فارم بن چکا ہے۔ بعد میں خزانے کے مشیر خرم شہزاد نے گونگ بیل بجا کر اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز کیا۔ پاکستان نے اپنا پہلا گرین سکوک بانڈ 30 ارب روپے کے اجرا کے ساتھ جاری کر دیا ہے، جس کی نیلامی آج ہوئی ہے۔ سدرا فاطمہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ موٹر ویز کا سفر اب اور بھی بہتر۔ ریسٹ ایریاز میں مہنگی اور غیر معیاری اشیاء اب نہیں۔ NHA کا بڑا اقدام۔ NHA، موٹر وے پولیس، ضلعی انتظامیہ اور فوڈ ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں کریں گی نگرانی۔ غیر معیاری اشیاء پر ہوگی سخت کارروائی۔ مناسب قیمت کے ساتھ اب صفائی کا بھی رکھنا پڑے گا خیال، تاکہ رہے سب کا سفر خوشگوار اور یادگار۔ شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن پر اطلاع دیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی۔ جو ویٹ اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے کاشتکاروں سے کیے گئے ایک اور وعدے کی تکمیل۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربوں روپے سے وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام 2025 کا آغاز، جس کے تحت کسان کارڈ کے حامل گندم کے 6 لاکھ کاشتکاروں کو کسان کارڈ کے ذریعے فی ایکڑ 5,000 روپے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ایسے کاشتکار جن کے پاس کسان کارڈ نہیں، وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب گندم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے آن لائن پورٹل پر آج ہی اپلائی کریں۔ WSP2025.punjab.gov.pk۔ کسانوں کی سہولت کے پیش نظر درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 مئی 2025 سے بڑھا کر 31 مئی 2025 کر دی گئی ہے۔ کسان خوشحال، پنجاب خوشحال، حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک۔ اراکین سینٹ نے بھارت کے خلاف آپریشن مرسوس میں پاکستان کی شاندار فتح کو قومی اتحاد اور مسلح افواج کی مؤثر حربی صلاحیتوں کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو عسکری، سیاسی اور سفارتی محاذ پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا۔ اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل۔ صدر نشین سینیٹر شہری رحمان کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں آپریشن بنیان مرسوس میں شاندار کامیابی پر اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر عرفان الحق صدیقی نے کہا کہ بھارت جارحیت پسند ملک ہے۔ پاکستانی قوم اور بہادر افواج نے ہر میدان میں دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ یہ بھارت کی عسکری شکست تو تھی جو واضح طور پہ تھی، اور بھارت نے جان لیا ہے کہ چاہے وہ اسرائیل کا اسلحہ لے آئے، چاہے وہ اسرائیل کی ڈرون لے آئے، چاہے وہ اسرائیل کے طیارے لے آئے، چاہے وہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی لے آئے، وہ پاکستان کو غزہ نہیں بنا سکتا۔ مسلح افواج نے بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں جذبے سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں جرأت سے لڑی جاتی ہیں۔ مسلح افواج جو اپنے آج کو ہمارے کل کے لیے قربان کر دیتے ہیں، اپنا لہو دے دیتے ہیں، سو ان کی تکریم کرے۔ یہ فصیل دفاع ہیں، یہ آپ کی وہ فصیل ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں، آپ کو زندگی دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے پارلیمانی رہنما بیرسٹر علی ظفر، راجہ ناصر عباس، جام سیف اللہ خان، محمد عبدالقادر، خلیل طاہر، اون عباس بپی، حاجی ہدایت اللہ خان، ناصر بٹ، بلال احمد خان، دنیش کمار، منظور احمد اور ہمایوں محمد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ خطے پر بھارتی بالادستی کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ پاکستان خطے میں عسکری طور پر مضبوط اور باصلاحیت ملک بن کر ابھرا ہے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے پالیسی بیان میں ایوان کو بتایا کہ نجی حج اسکیم والوں نے سعودی حکومت کو بروقت رقم ادا نہیں کی۔ ہم نے ایک بار پھر سعودی حکومت کو مطلوبہ وقت بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں میڈم، یہ ساری جو ہے یہ پوری دنیا میں کوئی 3-3.5 لاکھ لوگ ہیں جو مختلف ممالک سے، ان کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی۔ اس سلسلے میں حکومت نے بڑی کوشش کی ہے اور ایک اپیل کی صورت میں خط لکھایا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہمارے تقریباً 65,000 حاجی ابھی جو رہتے ہیں ان کو اجازت دے دے۔ صدر نشین نے معاملہ مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ سینٹ کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ یوم تشکر اور مارکہ حق کے سلسلے میں ایوان وزیر اعلیٰ میں تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزراء نے شرکت کی۔ تفصیل محمد سفیان سے۔
یوم تشکر کے حوالے سے ہونے والی خصوصی تقریب کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبائی وزراء کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ تقریب میں پنجاب پولیس کے چاکو چوبند دستے نے پرچم سلامی اور قومی ترانہ پیش کیا۔ تقریب میں آپریشن بنیان المرصوص کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی، جبکہ زخمی ہونے والے شہریوں، افسروں اور جوانوں کی صحت یابی کی دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ قوم کو فتح مبارک ہو۔ پاک فضائیہ کے دلیر اور جانباز شاہینوں نے متکبر دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کی شاندار کامیابی اور فتح پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یوم تشکر کی تقریب میں وزراء، معاونین خصوصی اور صوبائی سرکاری افسران نے بھی شرکت کی اور قوم کے باہمت سپوتوں کی کامیابی پر انہیں زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا۔ محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یوم تشکر کے حوالے سے پاکستان رینجرز پنجاب ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور یادگار شہداء پر حاضری دی۔ وزیر داخلہ نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور ان کی عظیم قربانیوں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہداء کے خاندانوں سے ملاقات میں ان کے بلند حوصلے کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ شہداء کی قربانیوں کی کوئی نظیر نہیں ملتی، پوری قوم شہداء کے ورثاء کے ساتھ کھڑی ہے۔ یوم تشکر کے موقع پر گورنر سندھ اور کور کمانڈر کراچی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سید جہانگیر علی کی رپورٹ۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر یوم تشکر کے موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین سندھ اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر سندھ نے بابا قوم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پوری قوم آج فتح کا جشن منا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن نے رات کے اندھیرے میں ہم پر جنگ مسلط کی، مگر اللہ نے ہمیں سخرو کیا۔ جو بھارت اپنی بالادستی چاہتا تھا، جو عدم توازن قائم کرنا چاہتا تھا اور جو کشمیری نہتے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا تھا اور پاکستان کا پانی بند کر کر اپنی اس خطے میں بدماشی دکھا رہا تھا، ہماری افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کر دنیا کو اور اس خطے کو یہ بتا دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر، ہلال امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ کور کمانڈر کراچی نے بابا قوم کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ معرکہ حق، فتح اور تشکر کا دن ہے اور اس بات کی علامت بھی ہے کہ ملک کی خود مختاری، سالمیت اور وقار کی نگہبان پاک افواج نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا بہیمانہ سلسلہ بدستور جاری ہے۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی فورسز نے پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد سے اب تک 3000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ سری نگر، شوپیاں، پلوامہ، اسلام آباد، کلگام، سامبا، ریاسی، ڈوڈا، کشتواڑ، راجوری، پونچھ وغیرہ میں قابض بھارتی اہلکار گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں اور اہم دستاویزات، موبائل فون، لیپ ٹاپ ضبط اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہیں گرفتار کر کے تفتیشی مراکز میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر فائز عمر فاروق نے جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کے دوران کہا کہ تنازع کشمیر حل نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری عوام شدید مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر نے ہی حال میں 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیلا اور قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ میر فائز نے دونوں ملکوں پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی پر مستقل طور پر عمل پیرا رہتے ہوئے تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کریں تاکہ نہ صرف کشمیریوں کی مشکلات ختم ہوں بلکہ پورا خطہ پائیدار امن و ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے جائز سیاسی حقوق سے متعلق وعدوں کی خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کا ماورائے عدالت قتل اور کالے قوانین کے تحت گرفتاری روز کا معمول ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اس پر دباؤ ڈالے۔
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رحیم یار خان، جیکب آباد، تربت 48، ڈی جی خان، نوکنڈی، دادو اور سکھر میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے بقیہ میچز کا آغاز کل سے ہوگا۔ پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں کل راولپنڈی میں مد مقابل ہوں گی۔ مقابلہ کل رات 7:30 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ PSL کی تاریخ میں دونوں ٹیمیں 22 مرتبہ مد مقابل ہو چکی ہیں، جن میں سے 15 میچز پشاور زلمی نے جیتے جبکہ 7 میچز میں کراچی کنگز نے کامیابی حاصل کی۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں لیگ کے آخری 4 گروپ میچز 17، 18 اور 19 مئی کو ہوں گے۔ 18 مئی کو ڈبل ہیڈر ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم پلے آف مرحلے اور فائنل کی میزبانی کرے گا۔ 2 بہترین ٹیموں کے درمیان 25 مئی کو فائنل لاہور میں سجے گا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 26 میچز مکمل ہو چکے ہیں۔ لیگ ٹیبل پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم 13 پوائنٹس کے ساتھ پلے آف مرحلے میں جگہ بنا چکی ہے۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے 10-10 پوائنٹس ہیں، تاہم رن ریٹ کی بنیاد پر کراچی کنگز کو دوسری اور اسلام آباد یونائٹڈ کو تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ لاہور قلندرز چوتھے، پشاور زلمی 5ویں اور ملتان سلطانز 6 نمبر پر موجود ہے۔ اور ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے۔